السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحوالہ مسلم اور ذات راہ نمبر 164 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے تاریکیوں اور مصیبتوں کا باعث بنے گا۔ اور حرص، بخل، خود غرضی، شح سے بچو، اسی بدخصلت نے لوگوں کو قتل و خونریزی پہ آمادہ کیا اور جان، مال، آبرو کی بربادی اور دوسرے گناہوں کا محرک ہوئی۔ اس حدیث مبارکہ میں وہ عادات بتائی گئی ہیں جو انسان کو ظالم بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر میں کامیاب لوگوں کی یہ صفت بتائی ہے کہ وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ جو لوگ شح نفس، تنگ دلی، خود غرضی، حرص اور بخل سے دور رہے وہی کامیاب ہیں۔ یہ خصلتیں انسان کو ظالم بنا دیتی ہیں، اور ظلم قیامت کے روز تاریکی اور مصیبت کا باعث بنے گا۔ انسان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرے، اور یہ ظلم وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کر کے کرتا ہے۔ جو اپنے مقام بندگی کو نہ پہچان پایا، اس نے اپنے آپ کو کیا نہ پہچانا؟ جو اپنے مقام بندگی کو نہ پہچان پایا، اس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے رب کی حقیقی معرفت حاصل نہ کر پایا۔ وہ ظلم عظیم کا مرتکب ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ ظلم عظیم انسان کو دائمی بدبختی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو عذاب جہنم سے نہ بچا سکا، اس سے زیادہ کون اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوگا؟ یہ وہ ظلم ہے جو وہ حقوق اللہ سے انکار کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں پہ ظلم کرنے والا اپنی جان کو مزید ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بظاہر وہ دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، مگر دراصل وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اس فرمان رسول کے مطابق تنگ دلی سارے اخلاقی عیوب کی جڑ ہے۔ کشادہ دلی، اعلیٰ ظرفی، ایثار، قربانی، اپنی جان کو عافیت میں رکھنا ہے اور دل کا اطمینان حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں اسی مسابقت کے میدان عمل میں اتارا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر دو افراد یا ہر دو خاندان، اقوام، رشتے اسی ایکم احسن عملا کی مسابقت میں ہیں، اور سارے انبیاء اسی اخلاق حسنہ کی تعلیم کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری الہامی تعلیمات کی تکمیل کی گئی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کے مکمل نمونے کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا ہے۔ گویا کہ امت محمدی کو دوسری اقوام کے لیے اخلاق حسنہ کا مکمل نمونہ بن جانا ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی قوم یا اس کا کوئی فرد جفاکش ہے، بہادر ہے، عدل و انصاف پہ قائم ہے، سچ بولنا اس کی عادت ہے، صفائی پسند ہے، کشادہ دل، بے غرض کشادہ دل ہے، غرض کوئی بھی خوبی اس کے اندر موجود ہے، تو وہ سب صفات نامکمل ہی ہیں اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ مکمل اخلاق کا بہترین شاہکار نمونہ آخری نبی ہیں، تو ان کی امت کو سرخرو ہونے کے لیے بہترین اور مکمل اخلاق کا نمونہ بننا ہوگا۔ تنگ دلی، حرص، بخل سے اپنے دل کو خالی کرنا ہوگا۔ ظلم سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، اور قیامت کے اندھیروں اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے یہی عمل کارآمد ہے۔ امت مسلمہ کے علماء، فقہاء، دین کا کام کرنے والوں کو بھی اپنے دل ایک دوسرے کے لیے کشادہ کرنے چاہیے۔ حرص، بخل اور تنگ دلی شیطان کے وہ ہتھیار ہیں جن سے اس نے دنیا دار لوگوں کے ذریعے امت کو اتنا برباد نہیں کیا جتنا نقصان دین داروں کے ذریعے امت مسلمہ کو پہنچایا ہے، اور تاریخ ہماری اس بات کی گواہ ہے۔ اے اللہ، تیری پناہ کی طلب ہے اس بات سے کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، میں کسی پہ زیادتی کروں یا کوئی مجھ پہ زیادتی کرے، یا میں کوئی ایسی خطا کروں جس کی مغفرت نہ ہو۔ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اخلاق حسنہ کا وہ مکمل نمونہ بنا دے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا تھا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔